سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے معنی اور مفہوم کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی معبود ہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہیں، وہ القیوم، وہ سب چیزوں کو قائم رکھنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام میں سے کچھ تھوڑا بہت سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی ضمن کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کی جو سب سے طویل ترین سورت سورہ بقرہ ہے وہ اپنے تکمیل کی طرف پہنچی، تکمیل ہوئی اس کی۔ اب سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران بھی قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے بھی 20 رکوع اور 210 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، اس وجہ سے یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، 3-4 ہجری میں، 9 ہجری کے اندر جا کر اس کا نزول ہوا، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نزول 4-5 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کا ما قبل صورت کے ساتھ اگر تعلق اور ربط کو دیکھا جائے تو بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں صورتوں کی ابتدا ایک جیسی ہے، وہاں پر بھی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی، یہاں پر بھی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی۔ اور اگر اس سورہ بقرہ کے اختتام کو دیکھا جائے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبصورت دعائیں عطا کی، ان پر آ کر اس سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ اگر سورہ آل عمران کی بات کی جائے تو اس کے آخری رکوع کے اندر بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کا ایسا ہی ایک گلدستہ 3-4 آیات کے اندر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر روئے سخن اہل یہود کی طرف ہے، اور اس صورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو روئے سخن زیادہ تر عیسائی نصارہ کی طرف ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو سورہ بقرہ کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو بعینہ یا 19-20 کے فرق کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 84 کے اندر بھی اسی قسم کے مضمون کو 19-20 کے فرق کے ساتھ ریپیٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس کو بھی سورہ آل عمران کے اندر تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ اس کو بھی ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کا اس صورت کے ساتھ بہت گہری مشابہت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا سورہ بقرہ کے اندر اجمالی طور پر ذکر کیا گیا اور سورہ آل عمران کے اندر اس کی ڈیٹیل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یوں ان دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر ان دونوں صورتوں کا نام الزہراوین ہے کہ انتہائی تابناک اور روشن صورتیں دونوں صورتوں کو کہا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران، اس کا نام آل عمران اس وجہ سے ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمران نام کی شخصیات دو طرح کی گزری ہیں۔ ایک سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی عمران، اور اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی کیا ہے؟ عمران ہے۔ اور چونکہ اس صورت کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اور حضرت مریم علیہ السلام کی حالات زندگی کافی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور تقریباً قرآن مجید کی آیات میں نصارہ کا کافی رد اور ان کے متعلق بہت کچھ گفتگو کی گئی، تو اس لیے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آل عمران جو عمران ہے، اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہوں یا حضرت مریم علیہ السلام کے والد، دونوں نبی نہیں تھے، پیغمبر اور رسول نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے انتہائی نیک اور صالح آدمی تھے۔ تو اس وجہ سے اس صورت کا نام، چونکہ اس صورت میں انہی کا تذکرہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے اولاد اور اس طرح کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو آل عمران کہا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر گائے کا تذکرہ آیا اور اس مناسبت سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت چیزیں پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تسلی بخش جواب دیا، جس کے انشاءاللہ آئندہ تذکرہ کیا جائے گا، اور لیکن وہ نہ مانے، اور اس کے بعد مباہلے کا کہا گیا، مباہلے کا چیلنج کیا گیا، جو اس سورہ آل عمران کے اندر آگے چل کر ذکر آئے گا، لیکن انہوں نے اس مباہلے کو قبول نہیں کیا، اور بھی اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس سورہ آل عمران کے اندر آئیں گی۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں نجران کے علاقے سے وہاں پہ جو عیسائیوں کا وفد آیا ہے، یہ کیوں آیا اور اس کا کیا پس منظر اور کس طریقے سے، انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق کل ذکر کیا جائے گا، اور اس کی تفسیر وغیرہ بھی کل انشاءاللہ العزیز ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیزوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔